السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی آواز آ رہی ہے. کیا اس میں گرامی کیا آپ کا؟ عمر حیدری. حیدری صاحب کیا ہوا، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ کہاں سے؟ پاکستان سے ہیں؟ الحمدللہ کہ میں انگلینڈ سے ہوں. انگلینڈ یو کے. خدا سلامتی دے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جو حکم کرنا ہے بسم اللہ کریں. جی میں نے آپ سے تھوڑا ٹائم قبل جو گفتگو ہو رہی تھی وہ میں نے اسی کے متعلق میں سوالات اور چند چیزیں آگے بڑھانا بسم چاہوں گا. اللہ جو بسم اللہ گفتگو بسم پہلے ہو اللہ رہی تھی وہ میں بسم دیکھ اللہ. رہا تھا. سب سے پہلے تو اللہ کا ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مومن مسلم. الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین وخاتم الانبیاء المعصومین المرسلین وعلى أصحابه وأهل بيته أجمعين لا سيد الخلفاء الراشدين المهديين والله على أعدائهم المرتدين الرافضين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم صالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن ذلك فأولئك هم الفاسقون. وفي مقام آخر لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيكم ثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا کتاب الوائت رتی. اللہ العظیم. یہ میرے دو اور آپ کے سامنے ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش فرمائی ہے. قرآن کریم بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پر خلافت کا ذکر کر رہا ہے. گفتگو فرمائی وہ میں کافی جتنا انتظار کرتا رہا وہ میں سن سکا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ خلافت کہیں سے ثابت نہیں ہے اور قرآن میں نہیں ہے، اور خلافت کا کیا ہے اس کو تو قرآن میں ہونا چاہیے، اس کو کے ساتھ ہونا چاہیے. تو جناب والا یہ بالکل قرآن موجود ہے. آپ اس آیت کا ترجمہ اپنے سامنے کھول لیجئے اور آپ دیکھ لیجئے. میں نے بھائی صاحب میرے جو نقل قول کر رہے ہیں نا وہ صحیح نقل قول کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ لوگ ہمارے پاس آتے ہو کہتے ہو خلافت قرآن میں نہیں ہے، امامت قرآن میں نہیں ہے، اور آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے، آپ لوگوں کا عقیدہ بھی یہی ہے. ابھی جو ادعا کرنا کر لو، آپ لوگوں کا عقیدہ بھی یہی. خود ابو بکر عمر کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ابو بکر عمر کی خلافت بالنص نہیں تھا. ابو بکر عمر کی خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعین سے نہیں تھا. تو اس سے مراد یہی مراد لیتے ہیں کہ پس قرآن سنت میں نہیں ہے. اگر ابھی آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں موجود ہے، ہم آپ کی بات سنیں گے. آپ سوال بسم اللہ پہ ہی اتنا وہ آگے ہیں اس میں. آپ سنیں، میں بتا رہا ہوں نبی علیہ السلام کی بات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات رکھوں گا، لیکن ابھی قرآن تو دیکھیے ذرا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اب تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے. اللہ تعالیٰ ان سے کچھ وعدے فرما رہے ہیں آیت میں. انہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے، اور ان سے وعدہ فرما چکا ہے انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ماقبل پہلے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان میں خلیفہ اللہ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی خلافہ ہے. اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. یہاں پھر تین چیزیں بیان فرما رہے ہیں کہ خلافت دیں گے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان دین، اور یعنی کہ دین کو حفظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو دین اللہ تعالیٰ پسندیدہ ہے، محبوب دین ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمکین فرمائیں گے، اس کی طاقت عطا فرمائیں گے. وَلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ کے خوف کو امن سے بدل ڈالیں گے. آپ کے سامنے آ گئی قرآن کریم یہ کہتا. اب اس میں آپ دیکھ لیجئے، ہمارے نزدیک یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جمع حاضر کے صیغے استعمال کی. اس وقت حاضر تھے، اور جنہوں نے اس آیت کے نسبت جو ایمان لا چکے تھے، صالح کر چکے تھے، اللہ ان کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا، کیونکہ جمع حاضر کے صیغے
ہیں، ظاہر ہے وہ لوگ تھے تو تب ہوا میں بات تو نہیں ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے جو تم ایمان ہو اور جنہوں نے عمل تم کر چکے ہو ان کے ساتھ میرے یہ وعدے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نزدیک ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت سیدنا رضا شیر خدا کے ساتھ یہ جو وعدہ فرمایا، وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا ہے۔ یہ قرآن کریم ہوگی۔ اب دوسری چیز جو میں نے بیان فرمائی آپ کے سامنے رکھی وہ قرآن کریم کی دوسری آیت کی، وہ انشاءاللہ اس کو آگے چلاؤں گا، لیکن حدیث پاک میں آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم بس پورا ہی نہیں ہے اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مختلف چیزیں آپ پیش کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیعہ کتب میں بھی یہ موجود ہے۔ یہ تو آپ بھی مانتے ہیں اور آپ متعدد بار اس کو بیان کر چکے ہیں، انی تارکم فیکم ثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا۔ آپ مانتے ہیں یقیناً کس قرآن کی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن پاک تھا۔ دوسری بات یہ ہے میرے نزدیک تو یہی قرآن آپ پاک موضوع تھا دوسرا موضوع ہے نا، جو اہل قرآن بیت دوسرا موضوع ہے، ایک آیت آپ لے کے آئے نا اس پہ بات ہوگی، یا آپ قرآن پہ بات کریں آیت پہ بات کریں، آپ دونوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اگر دونوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں باری باری دونوں ایک ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ میں خلافت پہ چونکہ خلافت آپ پہ کا مسئلہ چل رہا تھا، میں نے کوئی جی میں کیونکہ بات چل رہی تھی میں اسی کو آگے چلانا چاہتا ہوں، اسی کے ضمن میں بات کرنا چاہتا ہوں، میری کوئی الگ سے بات ہے کوئی، کیونکہ آپ کی بات سنی تو وہی آگے بڑھا، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ آیت مبارک سامنے پیش کر دی ہے، اور دوسرے کہتے ہیں جی، کہ تو آیت ان کو کے دوبارہ پڑھیے، پاس آرام تو سے کوئی آیت کو پڑھیے، ترجمہ کیجیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين قبلهم وليمكنن لهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا يكونني لا يشركون بي شيئا ومن بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ آیت مبارکہ ہے جو قرآن ایک واضح آیت مبارکہ ہے، یقیناً اس کا کوئی شک و شبہ نہیں اچھا ہے۔ ترجمہ کریں آیت کی۔ قرآن کریم کا ترجمہ تو یقیناً آپ بھی جان چکے ہیں، اس لیے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ اور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، یعنی ماقبل یہیں پہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کام کیا رک لیجیے یہیں پہ۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کما استخلف الذین من قبلکم، جیسے اللہ نے آپ سے پہلے کو خلیفہ بنایا تھا۔ کن کو خلیفہ بنایا تھا ان سے پہلے؟ انبیاء اکرام علیہ السلام قبل انبیاء اچھی بات ہے۔ من کما قبلہم، استخلف، دیکھیں آیت یہ ہے، میں آیت لوگوں آپ کو دکھاؤں، آیت یہی ہے، آیت سورہ کس سورہ میں؟ سورہ مبارک نور میں، ہاں نور، سورہ اعوذ نور باللہ من کی الشیطان، آیت نمبر کون سا ہے؟ آیت نمبر ہے 55 ہے، ٹھیک ہے نا؟ 55 ہے، ہاں 55۔ ہاں آیا یہ ہے عزیز و ملاحظہ فرمائیے، قرآن مجید میں آیت نمبر یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ میں سے جو صاحب ایمان ہے اور عمل صالح بجا لائے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانشین بنائے گا، فی الارض، زمین پر، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان سے پہلے کن لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا؟ جی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کے خلفاء اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو پتہ ہے کہ کن انبیاء کے متعلق جن خلفاء، جن انبیاء کو اللہ نے قرآن میں خلیفہ کہا ہے وہ کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ یعنی ہر ایک نبی آتا رہا ہے ان کا خلیفہ آتا رہا ہے، جیسے کہ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض، اللہ نے زمین میں خلیفہ کو بھیجنا تھا، آدم علیہ السلام ایک خلیفہ، وہ جن کو اللہ نے آدم علیہ خلیفہ السلام بنایا نا، سے شروع ہوئے، جی آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے اور سلام تک، اور حضور علیہ السلام کے تو پرانے جو سلسلہ انبیاء شروع تھے، ہونا تھا۔ پرانے جو انبیاء تھے جو قرآن میں خلیفہ کہلایا نا قرآن میں، ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام، جی ٹھیک ہے، یاد فرمایا کہ انی جاعلک فی الارض خلیفہ۔ ایک ہے حضرت داؤد علیہ السلام، یا داؤد انا، کیا ہے آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا داؤد انا آیت کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام،
खलीफा। इन्ना जअलनाक फिल अर्द खलीफा, दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक, ठीक है। एक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जी, एक हज़रत कौन है, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम है। क़ाल या हारून उख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी, तुम मेरा खलीफा बन जाओ मेरे कौम में, ठीक है ना। ये हज़रात हैं जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला के खुलफा कहलाए हैं, नस है इनके खिलाफत पर। बिल्कुल। अच्छी बात। और आप कहते हैं उनके अनबिया के जानशीन इसमें भी शामिल हैं। बहरहाल जिनको अल्लाह ने कुरान में खिलाफत दी है वही हज़रात। आयत जो है सूरह मुबारक नूर में ये है, वला यस्तखलिफन बली बिस्मिल्लाह वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम कमा इस्तखलफ़ अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम मिन दीनहुम क़ब्लिकुम मिन वरज़ा क़ब्लिहिम, लहुम मिन क़ब्लिकुम है या मिन क़ब्लिहिम है? मिन हुँ? है। मिन क़ब्लिहिम है या मिन क़ब्लिकुम है? मैं भूल गया। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तखलफ़ वअदल्लाहु अल्लज़ीना मिन अल्लज़ीना क़ब्लिकुम आमनू मिनकुम मिन क़ब्लिहिम मिन क़ब्लिहिम मिन क़ब्लिहिम मिन क़ब्लिहिम मिन क़ब्लिहिम। अच्छा, जैसे उनसे पहले वालों को अल्लाह ने खलीफा बनाया था, तो अल्लाह जो खलीफा बनाएगा वो एक ही तरीके से बनाएगा। जैसे जैसे पहले वालों को खलीफा बनाया था उसी तरह इनको खलीफा बनाएगा। तो पहले वाले जो खलीफा बने थे, जो ये अनबिया खलीफा अल्लाह के खलीफा बने हैं, या अल्लाह के अनबिया के जो खुलफा थे, जानशीन थे, आप उनमें से ये किसी एक को बात दिखा आपने सकते? कैसे ले ली कि जो ये बात कौन सी कैसे बात? ले ली कि जो पहले जैसे बनाएगा तो वैसे भी बनाएगा। कुरान ने कहा कमा इस्तखलफ़ अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह अल्लाह ने उनको बनाया था इनको बनाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, उसी तरह जिस हाँ, उनको बनाया उसी तरह ही इनको ठीक बनाएगा। है। सही है ना। तो अल्लाह ने उनको जो बनाया था खलीफा खुद अल्लाह ने बनाया था, या लोगों ने मेहनतों से बनाए थे, उनको खलीफा बनाए थे। वो बिन्नस बने थे, बिल्कुल अल्लाह ने बिन्नस बने थे ना। अल्लाह ने तायीन किया है तो खलीफा बने ना। यहाँ पे भी नस है, यहाँ पे यहाँ भी पे नस भी नस, हाँ ठीक है। तो इस उम्मत में भी जिस पे नस होगा वही खलीफा होगा, जिस पे नस नहीं वो खलीफा नहीं होगा। ऐसे ही है, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है ऐसे ही है। ना। हाँ, फिरऔन जी। हाकिम था या नहीं था? हुँ, बादशाह था, हुकूमत थी, बहुत अजीम हुकूमत थी, है कि नहीं? ठीक है। अल्लाह ने लेकिन उसको किसी नबी ने अल्लाह ने उसकी उसको बनाया बैअत था। नहीं की। वो तो मैं बरहक समझ खलीफा गया नहीं था आपकी ना। बात। हाँ, बरहक फ़िरौन हाँ, लेकिन लोगों फ़िरौन ने की देखें, किसी वो लोगों की किसी अपनी भी देखें इमाम एक, ने फ़िरौन की बैअत नहीं की। नहीं मैं नहीं कहता लोगों ना ने बैत बैअत की, की इताअत की है, ना उसके पीछे नमाज़ें ठीक है। पढ़ी हैं, नहीं हुआ एक कभी। शख्स अब नहीं, फिरऔन की लोगों ने बैत किया, नमरूद की लोगों ने बैत किया, ठीक है ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने की है, मूसा नहीं नहीं, अलैहिस्सलाम ने। मूसा ने नहीं किया, मूसा खुद इमाम है, वो क्यों बैत करेंगे किसी? इमाम की मूसा बात खुद इमाम। करते हैं ना, वैसे हाँ, तो मुझे बात करने दें, लोगों ने एक मिनट कादियानी की बैअत भी एक की मिनट है। मुझे बात करने देना। दुनिया में हाकिम बहुत गुजरे हैं, जी, फिरऔन, हम, नमरूद, बहुत सारे गुजरे हैं, लोगों ने उनकी बैत की है। वो किस तरह इमाम बने? लोगों ने वो अपने आप उन्होंने बिल्कुल बात इजाजत गलत दें कर रहे बात हैं। करने? बात आप गलत मलत कर रहे हैं। गलत मलत नहीं हज़रत कर बात रहा। आप गलत मलत ऐसा है अब कि मैं बात करूं ना, पता चलेगा आपको। मैं बाज लोग देखें खलीफा बने, यहाँ पे बिस्मिल्लाह, आप बात हम करें कोई फिर मैं बात मजलिस करता हूँ। सुनने तो नहीं आए ना। देखें मेरी बात सुने, हम मजलिस सुनने तो नहीं आए, बातचीत करने के लिए आए हैं। तो आप मेरी जी बात जी, सुने, आप कह रहे हैं कि फिरौन की भी लोगों ने क्या की है, लोगों ने की है, किसी नबी ने तो नहीं की। इमाम मासूम या इमाम तो वक्त अबू जो बकर की अल्लाह नबी की ने तरफ बैत से किया, ताकी तो अबू बकर के किसी नबी ने किया है? यहाँ पे हजरत अली ने की है। अबू बकर हजरत के अली नहीं ने किया उनके ना। पीछे नमाजें ठीक पढ़ी है, है। हाँ नहीं नहीं, हजरत ये सब गलत है, हम नहीं बात मानते सुने, हैं। देखें बात सुने, देखें, इजाजत दें बात, नहीं आप मानते। कुरान की बात कर रहे हैं, हदीस की बात, इजाजत दें मुझे बात इमाम करने की मासूम प्लीज। हजरत अली को आप हजरत अली को इमाम मासूम आप मुझे बात करने देंगे अभी, मुझे बात करने दें। मेरा मैं एक दो सबसे मिनट बड़ा बात करता दावा हूँ, ये फिर है आप कि बात अहले करें ना। बैत आप एक अवहाम है आपके पास, मैं वो हाँ, पहले अवहाम दूर करूँ ना, वो आपके जहन में कुछ तखयलात हैं जो बातिल हैं, वो उसको मैं दूर करूँ, फिर असल मुझे बात मुकदमा करने बना दें। रहा था। एक मिनट बात ठीक है, आप बात असल करें, में मैं जब एक मुकदमा फिर बना मुझे बात रहा करने दें, था। ठीक है ना, आप बात करें। मैं एक मुकदमा रहा था, लेकिन आपने दरमियान में शुरू कर दिया। अभी मेरी बात इस तरीके से सही बना नहीं था, तो इसलिए वो आ रही है, वरना मैं दरमियान में इस तरह ना बोलता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने, आपने पहले गुफ्तगू में कहा कि हजरत उमर, हजरत अबू, ये सारे नौजुबिल्लाह फासिक भी आपने मुख्तलिफ बोल की। क्या अली जो इमाम मासूम नजदीक, इमाम मासूम किसी फासिक फासिर की बैत कर सकता है, उसके पीछे नमाज पढ़ सकता है, या फिर उसके साथ मुशीर रह सकता है?
اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تعاونوا علی العدوان، او بھائی اور بات گناہ سنو نا، بات اور اب میں برے کہہ رہا ہوں نا، کام کس آپ طرح ہمارا معاملہ ٹائم ہو ضائع کر سکتا ہے؟ رہے ہیں، آپ پلیز آپ رک جائیں ایک منٹ، دیکھیں یہ باتیں دیکھیں آپ میری بات ایک سنیں، منٹ میں ہم ٹائم آیت بات کر رہا ہوں، میں آپ وہ آپ کے ذہن میں اس کا ہے ٹائم بھائی نہیں ہے، صاحب، اور ایک منٹ رک جائیں، ایک آپ منٹ کے پاس رک بھی جائیں رک جائیں، آپ جو ہے نا بہت غلط بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارا موقف، پتہ نہیں ہے، آپ ایسی چیزوں کا ادعا کر رہے ہیں جو آپ کے مجھے نزدیک پتا ہے، ہے، اجازت دیں آپ سن میں نے لیں ابھی کچھ سنا دیر، ہے سارا کچھ۔ اچھا کچھ ابھی سن لیں، دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں ان کا ادعا یہ ہے، ایک تو آیت کے متعلق ان کا ادعا ہے کہ بھائی اللہ نے ابو بکر عمر کو خلیفہ بنایا کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ دیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم ولیمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم، کہ مخاطب وہی صحابہ ہیں، دوسرے مخاطب نہیں ہیں، پوری امت مخاطب نہیں ہے، ہم قرآن میں ابھی قرآن کی جتنے تخاطب ہیں امت سے وہ صرف صحابہ مخاطب ہیں، بقیہ مخاطب نہیں ہیں، یہ پہلی غلطی ان کی یہ ہے کہ قرآن کا مخاطب نہیں کون جمع ہے، کثیر ہے، اور بھائی جمع جمع مفرد ہے، کثیر، تو صرف وہ آپ صحابہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ جو ہے نا حضرت آپ غلط جا تو ابھی رہے ہیں، قرآن میں میں آؤں گا نہیں، میں سوال کے لیے آیا ہوں اجازت دیں تو بات کرنے دیں نا، سوال کے لیے آئیں، قرآن میں اتنی آیات یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم جناب۔ الصیام، بات سنو بھائی یار، ایک منٹ خاموش ہو جاؤ، ہم، ایک منٹ میں غلط کہہ رہا ہوں، تم تسلی سے سن لو پھر بات کرنے دو، قرآن میں اتنی جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، آپ کو ہاں مولویوں نے پتہ نہیں کیا سکھایا ہے، اب کچھ سن لو نا ہماری بھائی، غلط سن لو پھر رد کرو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ٹھیک ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پہ روزہ واجب ہے، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ صرف صحابہ کے لیے، باقی لوگوں پہ روزہ واجب نہیں ہے، یا یہ سب کے لیے؟ قرآن کا خطاب کس سے ہے؟ یہ ایک بہت وسیع باب ہے، قرآن کی خطاب جب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، قرآن جب فرماتا ہے کہ تم یہ کام کرو، یہ اس کا ایک قاعدہ نہیں ہے، یہ مختلف آیات میں اس کے مختلف معانی ہوتے ہیں، اور سب کے لیے حدیث کی ضرورت ہوتی ہے، سب کے لیے یا قرآن سے دلیل ہو یا حدیث سے ضرورت، یہ جو کہتے ہیں کہ صرف صحابہ سے مراد ہے، یہ ایسی اس کی وجہ کیا کہ جمع مخاطب ہے، بھائی جمع مخاطب قرآن میں ماضی بہت کے ہے، اور او بھائی سن لو آپ نا، دیکھ نہیں رہے مجلسی بھائی، او میرے بھائی بات سن لیں، او سنیں، بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں، والذین میری آمنوا، میری بات جب ختم ہو تم کہہ بات کرو نا، آپ غلط باتیں کیسے سن تو ہماری ساری بات آپ کی نزدیک غلط ہے نا، آمنو، او بھائی میری بات جب ختم ہو نا تو بات وعد کرنے دو، اللہ الذین آمنوا چیز ہے ایمان لانا، آمنو جو ایمان لا چکے، ٹھیک ہے، آیت اترنے سے پہلے صالحات ایمان عمل صالح کے اترنے سے پہلے وہ کر چکے، ان کے ساتھ اللہ ہے، جو اللہ یہ نے کوئی جو مذاق اللہ جو تو نہیں ہے اللہ نے قرآن؟ قرآن میں ایسے بہت ہیں آیات جس میں ماضی کا صیغہ ہے لیکن اس سے مراد مستقبل ہے، اس طرح نہیں ہے، اب اجازت دیں، اب مان بھی لینا، اب مان لیں بھی آپ کی بات غلط ہے، وہ بات آپ کی غلط ہے، قرآن مجید نے کیا میرے بھائی فرمایا؟ آپ کو اجازت دیں بات کرنے کی یا نہیں دیں گے؟ اس دفعہ اجازت مزید ایک دفعہ کاٹ دیا تو اجازت ہے، پھر میں آپ کو میوٹ کر دوں گا، پھر آپ مجھے شکوہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں آپ اس لیے آپ میوٹ کریں گے باتوں کا آپ جواب مجھے نہیں دے رہے، دیکھیں، اگر مجھے مزید کاٹ دی نا، مجھے بات کرنا نہ دیا تو میں آپ کو میوٹ کر دوں گا، پھر آپ کہتے ہیں، پھر آپ شکایت نہ کریں کہ یہ میوٹ کر دیتا ہے، بھائی یہ بات نہیں کرنے دیتا سامنے والا نہیں مجھے، یہ غلط بات کریں گے، آپ میوٹ کریں گے میں بند کر دوں گا کیونکہ آپ نہیں تو دے رہے، بند کر دو، ابھی چلے جاؤ بھائی، اور لوگ بہت منتظر ہیں بات کرنے کی، آپ کے پاس جواب نہیں ہے نا، یہ آڈینس اب کو بتائے سامنے لوگ سنو دیکھ گے رہے تو ہیں آپ جواب کو، ہوگا نا، سنو گے تو جواب ہوگا، بات ختم ہونے دو، میں غلط کر رہا ہوں، سنو، میں کہہ رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں، تم سن لو، اللہ نے فرمایا کہ مستخلف الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح اللہ نے پہلے والوں کو اللہ نے خلافت دی ہے، ٹھیک ہے، پہلے والوں کو اللہ نے کس طرح خلافت دی ہے؟ لوگوں کے مشورے سے دیا ہے، لوگوں کے سیاست سے دیا ہے، آدم علیہ السلام کو خلافت دیا نا، خلفاء کون ہے قرآن میں؟ آدم ہے، داؤد ہے، ہارون علیہ السلام، یہ 3 خلفاء ہیں، یہ لوگ کس طرح خلافت ملی؟ ان کو اللہ کی نص سے ملی، اللہ نے جس کو کہا خلیفہ وہی خلیفہ، سب ملائکہ مخالف، سب ملائکہ نے کہا بلے اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ملائکہ نے کہا اس کو تم خلافت دو گے جو زمین میں خون بنائے گا، فساد کرے گا، ہم ہیں جو تیری عبادت کرتے ہیں، ہم جو تو تصدیق کرتے ہیں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم، ملائکہ جو معصوم ہیں، جو عبادت کے سوا ان کا کام ہی نہیں ہے، ان کا مشورہ نہیں سنا اللہ نے، ان کی رائے نہیں سنی، ان کو ٹکرا دیا، خلافت وہ خلیفہ اسی کو بنایا جس کو اللہ چاہتا تھا، تو پتہ یہ چلا جب ملائکہ مقدس ہیں، جب ملائکہ معصوم ہیں، ان کے مشورے سے، ان کی سیاست سے کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا،
4 अरब जिन के कुफ्र में आयात कुरान भरी पड़ी हैं, उनके 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 उनकी इमाम उनकी सियासत से कोई कैसे खलीफा बन सकता है? हालांकि कुरान की तस्रीह है, एक मिनट बात खत्म होने दे फिर बात करें, कि खलीफा उसी तरह बनाऊंगा जैसे मैंने पहले वालों को खलीफा बनाया था। फिर अल्लाह ताला ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया कि मैंने तुझे खलीफा बनाया। अल्लाह खुद बनाता है अपनी नस्ब से, अपने तायीन से, अपने इख्तियार से। फिर अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया हजरत हारून अलैहिस्सलाम को। इसके बाद बात करते हैं अनबिया अलैहिस्सलाम के जो जानशीन थे, जानशीन जो थे, इतने जानशीन थे, उनमें से किसी को भी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने लोगों के मशवरे से बनाया। मसलन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो वसी है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वसी है, जो उस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वसी है, हज़रत इसहाक़ इस्माईल अलैहिस्सलाम, ये लोगों के मशवरे से खुलफा नहीं बने, जानशीन नहीं बने पैगंबर से, या सियासत की वजह से, या अपनी मेहनत की वजह से। अल्लाह ने उनको बनाया है। बस दुनिया में हाकिम गुजरे हैं, लोगों के पेशवा गुजरे हैं, जिनको लोगों ने अपनी सियासत से बनाया, ठीक है ना। जैसे फिरऔन था, हामान था, हमारे उम्मत में लोगों ने बनाया अपनी, कुछ लोगों ने, सब ने नहीं, कुछ लोगों ने अबू बकर उमर को सियासत की वजह से। अल्लाह ने नहीं बनाया, अल्लाह ने नहीं बनाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बनाया। और बात खत्म होने दे भाई, मैं बात खत्म बनाया, बात खत्म होने दे भाई, बात खत्म होने दो, बात खत्म होने दे, बात खत्म होने दें, फिर आप कह देना भाई साहब मुझे बात खत्म होने दें, प्लीज मुझे बात खत्म होने दें। अच्छा, अल्लाह ने उनको खलीफा नहीं, उसकी दलील क्या है कि अल्लाह ने उनको खलीफा नहीं बनाया? उसकी दलील क्या है कि अल्लाह ने खलीफा नहीं बनाया? उसकी दलील यही है कि इनका अपना इजमा है कि अबू बकर की खिलाफत बिन्नस नहीं है। अगर अबू बकर की खिलाफत बिन्नस है तो हदीस में दिखाओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बाद खलीफा उमर है, मेरे बाद खलीफा अबू बकर है। और अबू बकर ने क्यों कहा सकीफा बनी साइदा से कि अबू उबैदा जर्राह है, उसके साथ बैत करो? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को भेजा है, अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा अपना नबी बनाकर, ठीक है ना। अब पैगम हम मक्के में हैं, फर्ज करें, अल्लाह की जानिब से अबुल कासिम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन के आए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त लोग किस नाम से पुकारते थे? अबुल कासिम के नाम से, कुनिया है उनका मोहम्मद अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नाम अक़दस से, अमीन के नाम लक़ब से जानते थे। अबू तालिब का यतीम इस लक़ब से जानते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अब अल्लाह की जानिब से नबी बनकर आए। अब अगर वो लोगों से कहते हैं कि नबुव्वत किसी और की है, नबुव्वत मसलन अबू जहल की है, नबुव्वत अकील की है, अकील इब्न अबी तालिब की है, नबुव्वत जाफर इब्न अबी तालिब की है, ये मेरा भाई है, इसकी नबुव्वत तुम कबूल करो, तो ये हो सकता है भाई? सब कहते हैं कि ये हराम है पैगंबर के लिए। अल्लाह ने आपको पैगंबर बनाया, अकील को, जाफर को नहीं बनाया, हमजा को नहीं बना, आप पैगंबर हैं। अबू बकर खुद सकीफा बनी साइदा में, बुखारी वगैरह में रिवायत है, उसने लोगों से क्या कहा ये अबू बकर है, ये अबू उबैदा जर्राह है, इनमें से किसी के साथ बैत करो, ठीक है ना। ये वाज़ेह दलील है, खुद जमात उमरिया कहते हैं बेहतरीन दलील है कि अबू बकर की खिलाफत बिन नस नहीं है, नस नहीं है। इसके अलावा अबू बकर दिखाता हूँ, नहीं करते आप मजलिस पढ़ते रहते हैं पूरा घंटा, आप ना बातचीत करें, बातचीत तो ये नहीं है जैसे आप कर रहे हैं। आप कहते हैं अबू बकर की खिलाफत बिन नस है, बिन नस है। आपने अभी आप कहते हैं, आप मैंने अपना अकीदा बताएं, आप कहते हैं अबू बकर की खिलाफत बिन नस है। मैं आपको नस्ल, हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, इजाजत दें बात करने की, मुझे बात खत्म नहीं हुआ, मैं मजलिस नहीं पढ़ रहा। आप कमस्तरीन मिन क़ब्लिहिम पर गए, आपने वादल्लाहुल्लम शुरू से छोड़ दिया, शुरू से आप आ चुके हैं, सब पकड़ लिया है। आप शुरू से आयत को देखिए, सबसे पहले वादल्लाहुल्लदीना, अल्लाह ने वादा किया, अल्लाह वादा कर रहा है किन से? आमनू, जो पहले है, मिनकुम, तुम में से, ओ भाई सामने लोग तुम में से जो पहले ईमान लाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ओ लोगो जो ईमान ला चुके हो, उस जमाने में जो ईमान लाए थे उन पे रोजा वाजिब है, हम पे रोजा वाजिब नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, नहीं मुखातिब कौन थे उसके? देखें, आप कहते हैं, चल बात करो, तुम बात करो, रोजा फाली पे देखें, बात करो। आप कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम या कुतिबा क़िताल, इससे हम मुराद हैं। तो क्या अबू बकर पूरा सब मुसलमान मुराद है, सब मुसलमान मुराद है, सब मुराद थे ना। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो सीगा दिया है आमनू मिन, तुम, ये पहले तो लोगों को मुखातिब किया ना, वो लोग हाजिर हैं, वो उस वक्त जिन्होंने ईमान ला चुके थे, अमल साले कर चुके थे,
मिनकुम तीन ठीक है, कम से कम जमा का सीगा है। सुनिए मेरी पूरा मुकदमा है, आप सुने, आप बहुत गलत मदद कर रहे हैं इस मामले को। कुरान को तो आपने वाज़ेह कुरान की आयत को आप झुठला रहे हैं और उसको गलत है। आमनू जो पहले ईमान ला चुके में से, तो रोजा भी सिर्फ वो पहले वालों पे वाजिब है ना, सुन रोजा भी पहले वालों पे वाजिब है, जितना भी जहां भी आमनु आया है हम मुखातिब नहीं है। आप यहाँ पे आप पहले वाले को निकालते क्यों हैं? इसको निकाल दिया मैंने। आयत में आप कहते हैं यहाँ से अबू बकर उमर मुराद, आप मुराद हैं इससे। फिर मुझे नहीं मालूम, आपकी आवाज कट रही है, मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं, दोबारा कह दो। इस आयत इस्तिखलाफ से अगर वो उमर मुराद नहीं है तो क्या आप मुराद हैं इससे? नहीं, इस आयत से अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम मुराद है। अहले बैत ताहिरीन, यहाँ पे अहले बैत ताहिरीन का अल्लाह ताला अहले बैत सिर्फ अहले बैत ताहिरीन ताहिरीन अलैहिस्सलाम मुराद है, वो उसकी दलील आएगी बहरहाल, और सिर्फ वही है जो बिन नस इमाम बने। पहले चुके थे जी देखें इस आयत में, क्या वो उस वक्त ईमान ला चुके थे, साले कर चुके थे? वो कौन अहले बैत ताहिरीन थे उस वक्त? तो नहीं करते थे, सिर्फ अबू बकर उमर ईमान अमल साले कर चुके थे, जिनके मुताबिक हफ्ते अमल की आयत नाज़िल हो चुकी है। सुभान अल्लाह। उस वक्त कौन था? खपते रहते हैं तो क्या अली खपते? ठीक है, तुम आप बात करें, आप जो मर्जी है 2-3 मिनट बात करें भाई, मैं आप बात करें, मर्जी बात करें, आपसे मैं क्या अर्ज करूं, आप बात करें, जो कहना है कह दो भाई, फिर दूसरों की बारी है। मैं वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिन, अल्लाह ताला वादा करता है तुम्हारे साथ जो ईमान लाए तुम में से। ठीक है, तुम में से का मतलब आप जो हाजिरीन सामने लोग इस वक्त मौजूद, उनके साथ अल्लाह वादा करता है। मैं आपको कहता हूँ कि मैं लाऊंगा 4, 5, 10 बंदे हैं, तो क्या मेरी मुराद कोई और होगा? मैं आपको अगर नहीं दूंगा, आपके अगर मेरे साथ बदादी की है, ये तो नहीं है ना। आमनू मिनकुम, जो ईमान ले आ चुके, अमले सालेह कर चुके, उनको अल्लाह ताला कमस्तखलफ इन कबलिहिम, अल्लाह उन लोगों को खिलाफत देगा। युमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, मुद्दा ये है अल्लाह उनमें से दे। और 3 मिनकुम, कम से कम जमा 3 पे, ये जमा का सीगा वो 3 को यानी कि शामिल है। तीनों में हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, ये तो जरूर शामिल है, और हमारी वजह से हजरत अल्लाह ताला भी शामिल है। आपके नजदीक तो हजरत अली इसमें शामिल है। आप तो मेरा ओके भाई, मेरा आप मेहरबानी कर रहे हैं भाई, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आपकी आवाज आपकी अच्छे कनेक्शन से आ जाए ना, आपका या माइक खराब है, कनेक्शन से आ रहा हूँ, आवाज सही नहीं है आपकी। मैं बहरहाल मिनकुम का जो मतलब है, मिनकुम की जो बात है ना, मिनकुम आप में से, यानी तमाम मुसलमानों में से, वो कम यानी सब नहीं है, सब मुसलमानों को खिलाफत नहीं मिलेगा। मिन आता है तबईज़ के लिए। आप कट गई आपकी वीडियो आपकी कट गई है भाई, वीडियो आपकी कट गई है। मिनकुम जो है, मिनकुम से मुराद यह है कि बाज वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात मिनकुम, अल्लाह ने वो उन लोगों को आप में से, यानी सबको नहीं, आप में से, जो साहिबी ईमान है, अमल सालेह बजाला है ना, और ये अइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है, उनको वादा दिया है, सबको नहीं। मिनकुम तबईज़ के लिए, तबईज़ होता है यानी बाज को ये रुतबा मिला, सबको नहीं मिला। और उनको जो खिलाफत मिली है, कमस्तखलफ़ल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, उसी तरह जिस तरह पुराने वालों को खिलाफत मिली, पुराने वालों को जो खिलाफत मिली बिन्नस मिली है, नस के ज़रिए मिली है, ठीक है ना। उनको जो खिलाफत मिली है अल्लाह की तायीन से मिली है, वो लोगों के सियासतबाजी की वजह से नहीं मिली उनको। अब इनकी जो हमारे भाई थे यूके से, उनकी कट गई है, लाइन कट गई है उनकी, तो अब शायद वो दोबारा कॉल करेंगे या कुछ करेंगे, मुझे नहीं मालूम, कॉलर्स बहुत है हमारे पास। आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है भाई, आप एक देख, हमारे पास मजीद कॉलर बहुत मुंतजर हैं। आपकी कॉल कट गई थी, अभी दोबारा आ गए आप मुख्तसर बात करें, फिर दूसरों की बारी है। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। देखिए मैं बात करूंगा, आप टू द पॉइंट जवाब दें, मैं टू द पॉइंट सवाल करूंगा, हम जल्दी जल्दी बात खत्म करेंगे। इतना टाइम मैं भी आपका नहीं लेना चाहता, और आप भी गुजारिश है आपसे कि आप भी मेरा इतना टाइम न लें, इधर उधर की बातों में न जाए, टू द पॉइंट जवाब दें, बात खत्म करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाह। आधा घंटा मुझे टाइम दें, आप इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, आप लंबी चौड़ी बात ना करें, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट में जवाब दें।
بہتر یہی ہوگا آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی. ایک ہفتہ میں نے بھی انتظار کیا ہے، اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو یہ زیادتی ہوگی. جی بسم اللہ. اب میرا آپ کے سامنے دعویٰ یہ ہے، قرآن کریم کی آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہاں پہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ میرا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ جو ایمان لائے، اس آیت کے نازل ہونے سے قبل جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کر چکے، اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو خلافت عطا فرمائے گا. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت سامنے حضرت ابوبکر تھے، عمر تھے، عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ حضرات خلفائے راشدین اس وقت موجود تھے. اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں امام ائمہ تھے، وہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، کیونکہ یہاں پر کیوں موجود نہیں تھا؟ کیوں موجود نہیں تھا؟ کیوں جمع مخاطب کسی کون تھا؟ آپ نے آیت ذر نہیں پڑھا قرآن مجید؟ قرآن مجید میں آیت ذر نہیں پڑھا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ من بل من ذو آیت ذر میں اللہ تعالیٰ من کتاب و حکمہ، بلے آیت ذر کہ ہم اس سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذر میں تھے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اللہ میثاق بلے من ظہورہم ذریہ، بالکل وہ، لیکن کیا وہ سامنے موجود تھے اس وقت؟ اس وقت ان پر یہ سارا اطلاع جو موجود ہی سے میثاق لیا جاتا ہے بھائی، موجود ہی سے میثاق لیا جاتا ہے. میثاق کہاں پہ لیا ہے؟ دنیا میں میثاق لیا ہے. اس کو چھوڑیں، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ قرآن فرماتا ہے اسی طرح خلافت دوں گا جس طرح پہلے والوں کو خلافت دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. ابو بکر کی خلافت بالنص ہے، بالنص ہے، بالنص ہے نا. آمنوا منکم، اسی کو نص قرار دیتے ہو، اسی کو نص قرار دیتے ہو. کہاں نص قرار دیں گے؟ آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمع مخاطب کا صیغہ لا کے فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں، عمل صالح کر چکے ہیں، میں انہی میں سے تمہیں دوں گا. اور میں نے آپ کو ساتھ دوسری بات، آپ پہ الزامی جواب میرا آپ کو یہ ہے سوال سے پہلے ہی کہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ 4-5 دیکھیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بات مجھے بتائیں، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھے، وہ کافر ہے، مسلمان ہے، جہنمی ہے، کیا ہے؟ سوال پہ سوال نہ کرے، میرے سوال کو نہیں، میرے سوال کا جواب دینے آپ نہیں، جواب واضح ہے، کیوں جواب نہیں دیتا؟ سوال کا جواب آپ دینا ہے، آپ نے دینا. میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں، میں کوئی جواب دینے نہیں آیا ہوں. جواب میں دوں گا. اچھی بات ہے، میں جواب دے رہا ہوں بھائی، میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیں آپ کیا ادعا کر رہے ہیں. آپ نے 3 منٹ مجھے دیے ہیں، آپ نے کہا 2-3 منٹ، آپ پھر بولنے لگ گئے بیچ میں. بسم اللہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے آیت پڑھ لی، ترجمہ کر دیا. آمنوا منکم والی بات میری آپ ذہن میں رکھیں. جمع مخاطب حاضر کی صیغے میں الزامی جواب آپ کو آپ کے جواب سے پہلے دے رہا ہوں، کیونکہ آپ نے شاید مجھے پھر ٹائم دینا یا نہیں دینا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 3-4 بندے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری طرف سے آج شام کو آپ کو کھانا ہے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، اور پھر میں آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو کھلا رہا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کریں گے اور بدعہدی کریں گے؟ آپ کے نزدیک اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع مخاطب کی صیغے لا کر ان صحابہ سے یہ فرمایا جو اس وقت سامنے تھے، ایمان لا چکے، عمل صالح کر چکے، ان کو اللہ یہ فرما رہا ہے، اور پھر اللہ ان کو چھوڑ کے خلافت جو ہے وہ کسی اور کو دے رہا ہے جو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، اور پھر وہ جو آپ کہتے ہیں معصومین طاہرین جو ائمہ ہیں ان کو دے دی. یہ صحابہ بھی اس میں سے کدھر جائیں گے؟ اور جب کہ ان کو دی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے زبردستی خلافت لے لی اور انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، زبردستی کے زور پہ، وہ تو کافر تھے، پتہ نہیں اتنی آیتیں آپ پیش کرتے ہیں. میرا آپ کو اس سے قبل یہ جواب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نمازیں ان کے پیچھے پڑھی. میں آپ کو کتابوں کے انبار آپ کے سامنے دلائل کے لگا دوں گا. انہوں نے 2.5 سال حضرت ابوبکر کی خلافت کو مانا، پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، معاملات میں شریک ان کے ساتھ ہوتے رہے اور ان کے عام عہدوں پہ فائز رہے. تو قرآن یہ کہتا ہے دوسری جگہ پر وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ برائی اور اس طرح کے گناہ کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دو. جبکہ آپ کے ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے حق الیقین میں، وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے، امام معصوم، اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ امامت وہ منصب الہی ہے جو نبوت کی طرح پروردگار عالم کی جانب سے ہے، اور وہ آ کر لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ڈالتے ہیں. وہ غلط کاموں میں لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، ان کا کام ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف چلانا اور اپنے پیچھے لوگوں کو ڈالنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ چھوڑ کر حضرت ابوبکر کے پیچھے 2.5 سال کیوں چلتے رہے؟
پھر حضرت عمر کے ساتھ کیوں چلتے رہے، پھر حضرت عثمان کے پیچھے کیوں چلتے رہے؟ یہ پہلے میرے ثابت کرو نا، سوالات ہیں۔ پہلے ہاں ثابت کرو کہ چلتے رہے، پھر پوچھو کہ کیوں چلتے رہے۔ تو پہلے ثابت کرو نا۔ اگر کوئی کافر ادھر عیسائی آ کے کہے کہ آپ کے انہوں نے کوئی پیغمبر آواز کیوں، اٹھائی ہے؟ انہوں نے تینوں ادوار میں کوئی دیکھیں آواز، کوئی جنگ یہاں، کی ہو، ان کے دیکھیں خلاف کوئی جنگ کی ہو، کوئی آواز اجازت دیں، اٹھائی ہو؟ بات کرنے دیں، امام بات کرنے دیں مجھے، امام معصوم، میری بات بات پوری کرنے دیں ہوئی مجھے، نا، بات کرنے دیں۔ میری یہ ان بات کا تو پوری ادعا، ہوئی ہے۔ بھائی ان دو باتوں میں ابھی میری بات نہ کاٹیں۔ دیکھیں آپ کو عادت ہے بات کاٹنے کی، میں نے آپ کی بات آپ سنی نے ہے، میری میری بات بات کاٹ سنیں، دی، آپ نے میری بات کاٹی آپ ابھی۔ میری بات سنیں، میں نے بہت سنی آپ کی بات، کافی ہے۔ ہوں، دیکھیں آپ کا ادعا یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کی، اطاعت کی، ان کو مشورے دیے ہیں، ان کے ساتھ چلے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور دلیل ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ دلیل پیش کرو، تو پھر آپ کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں۔ دیکھیں یہ دو باتیں ہیں کہ ایک شخص کے نہیں میں دلیل خلاف، دوں گا، میں دلیل دوں گا۔ میں نے آپ سے کیا عرض کیا، مجھے میں نے بات کہا کرنے میں دیں۔ دلیل، آپ میری طرف اوکے غلط منسوب نہ کریں نا، غلط کیوں اوکے بھائی، منسوب کرتے ہیں آپ؟ اوکے مجھے بات کرنے دیں میرے اوپر پلیز الزام تو نہ پلیز۔ لگائے نا۔ اوکے لاسٹ ٹائم اس شخص نے اب میری بات کاٹ دی تو اس سے میں اگلا کال لے لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس لیے لیں گے کہ آپ سے آپ کو گزارش جواب ہے، نہیں، 10 بستہ گزارش ہے کہ میری بات کو نہ کاٹیں، پلیز پلیز گزارش ہے۔ مگر پلیز میرے اوپر الزام نہ لگائیں، الزام اوکے لگاتے ہیں آپ اوکے، میرے میں اوپر جو بھی غلط۔ کہتا ہوں میں الزام نہیں لگا، میں نے جو سمجھا ہے آپ کی بات کو میں وہی دوہرا رہا ہوں۔ اگر میں نے غلط سمجھا ہے تو بعد آپ کہہ دیں کہ میں نے یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا؟ میری بات ختم ہونے دیں، آپ کہہ دیں کہ میں ایمانداری سے جو انہوں نے کہا میں اسی کو دوہرا رہا ہوں۔ اب میں نے غلط سمجھا ہے تو یہ میں معصوم نہیں ہوں، غلطی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ان سے ہم مطالبہ کریں گے انشاءاللہ یہ اپنی وقت میں، یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صرف وقت ضائع کرنے کے لیے کہ میرے پاس دلائل کے انبار لگے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر عمر کی انہوں نے بیعت کیا ہے یا تعریف کی ہے، تو پھر اس کا دلیل آپ لے کے آنا۔ اس وقت نہیں، ابھی آپ میرے پاس وقت نہیں ہے آپ کے بات سننے کی، کیونکہ بہت کالرز بہت منتظر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اگلے ہفتے آ جائیں اور اپنے دلائل لے کے آ جائیں، میں آپ کے منتظر ہوں، اور اس وقت آپ بتا دینا۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے اور آپ کا ادعا ہے کہ ابو بکر کی خلافت نص پہ ہے، نص کے ذریعے ہے، تو یہ جواز کا جواب بہت زیادہ ہیں اس کے ہمارے۔ ایک جواب یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا جس طرح میں نے پرانے والوں کو خلیفہ بنایا تھا، اسی طرح اس امت میں خلیفہ بناؤں گا۔ اور پرانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح خلیفہ بنایا تھا؟ بالنص خلیفہ بنایا تھا، بالنص خلیفہ بنایا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صرف تھے، بقیہ نہیں تھے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ جب ہمارے کتب کھولیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے، اور ان روایات کو میں آپ کو ابھی وقت نہیں میں کھولنے کا کہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت سب انبیاء سے پہلے ہے، سب ملائکہ سے پہلے ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے پہلے کے خلق ہو چکے ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام کے پشت میں رکھا تھا، پھر ان کو سجدے کا حکم ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اہل بیت علیہ السلام اس زمانے میں تھے، اور قرآن مجید میں اس طرح بہت ہے قرآن مجید کے خطابات کے مستقبل آنے والے نسلوں کے لیے ہو، مستقبل آنے والے تو بہت ہے قرآن مجید میں کہ قرآن نے فرمایا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پہلے جو ایمان لا چکے تھے، پہلے ایمان لا، جہاں تک منکم کا تعلق ہے، منکم یعنی تبعیض کے لیے، آپ میں سے کچھ، یعنی سب مسلمانوں کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، کچھ کو ملے گا جن کو اللہ خلافت کا اہل سمجھتا ہے۔ پھر ابو بکر کی جو خلافت بالنص نہیں ہے، یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ اب یہ شخص آیا اپنے مذہب کو جانتا ہے، نہ مخالفین کے مذہب کو جانتا ہے۔ ابو بکر خود کہتا ہے کہ میری خلافت بالنص نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک دو روایت دکھاتا ہوں عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے، بلکہ عمر کی روایت مشہور معروف ہے، اجازت دیں میری بات ختم ہو پھر۔ یہ کتاب بخاری، بات سنیں میری مرضی، مجھے آپ ادھر ادھر جا رہے میری ہیں، بات آپ ختم غلط ہونے کر رہے دینا، ہیں، میری بات زیادتی ختم کر ہونے، رہے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ سے کیا عرض کیا، ابھی وقت کم ہے، آپ اگلے ہفتے آ جائیں، آپ کو زیادہ وقت دیں گے نا، ابھی لوگ منتظر ہیں۔ مجھے نہیں مجھے ٹائم دیا گیا ہے، مجھے 2 گھنٹے کا انہوں نے کہا آپ جتنی لمبی بات کریں، میں یقین کریں میں اپنا کام چھوڑ کے آیا ہوں، میں چھٹی لے کے آیا ہوں، میرا بھی دیکھیں اگر مجھے یہاں کے مطابق ابھی 7:30 بج رہے ہیں، مجھے 8 بجے چھٹی ہوتی ہے، میں ابھی جلدی۔ آپ کو کسی نے وقت دیا اس کو پتہ نہیں ہے، ہمارے پروگرام جو ہے صرف اس کے 4 گھنٹے ہیں، اگر ہم ہر آدمی کو 2 گھنٹے دیں تو بقیہ کا کیا ہوگا؟ پہلے آدمی 1.5 گھنٹہ لے کے گیا، مجھے تو آپ نے آدھا گھنٹہ بھی نہیں دیا ابھی تک۔ اگلے ہفتے اب آ جائیں نا، اسی آیت کے استدلال پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، وقت آپ کو زیادہ دیں گے۔ میرے پاس ابھی دلائل ہے، میرے پاس ابھی استدلال ہے، ٹھیک ہے، دوسرے منتظر ہیں، میں کیا کہہ دوں گا، دوسرے منتظر ہیں، اور آپ کوئی مفید بات نہیں کہہ رہے نا، میں مفید کر رہا ہوں، اسی لیے آپ جا رہے ہیں، مجھے کوئی جواب تو آپ دے کے جائیں نا۔ دیکھیں ٹھیک ہے ابھی سن لو، آپ کی افادہ پتہ چل جائے گا۔ دیکھ عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری،
بخاری میں آپ میں آپ کو آیت سے کیوں حدیث بھاگ رہے ہیں؟ آیت یہ آیت سے مرتبط ہے، آپ سن لیجئے، آپ سن لیجئے. آپ آیت سے بھاگ کے آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں ابھی. ایک منٹ یہ آپ پروگرام کا کیا ہو گیا؟ صحیح، ایک منٹ میں ہٹ نہیں رہا بھائی، ایک منٹ آپ انتظار کریں، ایک منٹ آپ صبر کریں. یہ بخاری کی روایت ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صحیح بخاری یہ ہے باب الاستخلاف. یہ کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر کی خلافت جو ہے نص کے ساتھ ہے. کتاب الاحکام، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، قیل لعمر، عمر سے کہا گیا، الا تستخلف، کیا تو خلیفہ نہیں بنائے گا؟ قال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر وان اترک فقد ترک من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اگر خلیفہ کسی کو بناؤں تو مجھ سے جو پہلے خلیفہ تھا مجھ سے بہتر تھا ابو بکر، اس نے خلیفہ بنایا ہے، اپنے بعد کسی کو استخلاف کیا ہے. اور اگر میں خلیفہ نہ بناؤں تو مجھ سے جو شخص بہتر تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. یہ صریح ہے عدم استخلاف پر. اب عمر کا اپنا قول ہے. اور اسی حدیث کے ذیل میں میرے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے علماء شراح بخاری، شراح مسلم نے انہوں نے تصریح کیا کہ یہ روایت صریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کی استخلاف نہیں کیا، ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا. ابو بکر خلیفہ بنا ہے سیاست کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، لوگوں نے اس پہ رضا کیا یا کچھ لوگوں نے رضا کیا ہے اسی طریقے سے جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ ہے. تو یہ آپ کا جو ادعا ہے کہ ابو بکر اجازت دیں، ابو بکر بن نص خلیفہ ہیں، اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ صرف آپ کے اوہام ہیں، یہ صرف آپ کے توہمات ہیں. یہ اجازت دیں بات کرنے کی. یہ آپ کے اپنے فرقے کے نص کے خلاف ہے، آپ کے اپنے فرقے کے اجماع کے خلاف ہے. اس کا کوئی قائل ہے ہی نہیں ہے. صرف آپ لوگ ابھی شیعوں کے مقابلے میں آ کر کہ ابو بکر کی خلافت کیونکہ جو شخص بغیر نص کے خلیفہ بنتا ہے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. تو ابو بکر کی خلافت کے لیے نص ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ روایت لے کر آیت لے کے آتے ہیں، اس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آپ سے بات کرنے کا کیا فائدہ جب آپ کا اپنے عقیدے کے مطابق، آپ کا جو اپنا فرقہ ہے اس کے بالاجماع عقیدے کے مخالف آپ بات کر رہے ہیں. تو میری بات سنیں، میں ایک چھوٹی بات کروں ایک منٹ کے لیے. آپ اپنے عقیدے کے، آپ خود بھی اپنے عقیدے کے بالکل مخالف ہیں. آپ اپنے ائمہ کو نہیں مانتے، آپ اپنے مجتہدین کو نہیں مانتے، تو کیا ہم آپ سے بات چھوڑ دیں؟ ہم ائمہ اور مجتہدین میں بڑا فرق ہے. ائمہ اور مجتہدین میں بڑا فرق ہے بھائی. ائمہ اور مجتہدین کو، میں ائمہ کا خواہ ہوں، مجتہدین علماء ہیں. علماء کے اقوال کو اگر نہ مانے تو کفر نہیں ہے. اس میں بڑا فرق ہے. ہاں تو وہ مجتہدین اجماع کر چکے ہیں ایک بات پہ، مجتہدین ائمہ نہیں ہیں. آپ ان سے ہٹے ہوئے. لیکن میری بات سنیں پھر بھی آگے. اوکے، خدا حافظ آپ کا. خدا حافظ بھائی صاحب. یہ تو بھاگنا ہو گیا، پھر یہ بھاگ گئے آپ، اس کا مطلب میں یہ سمجھوں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے، اگلے ہفتے آپ آ جائیں. یہ بھاگنا ہے. آپ بات تو ختم کریں. میرے ساتھ آپ نے آدھا گھنٹہ بات بھی نہیں کی ہے. میں نے آپ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ سے آدھا گھنٹہ بات کرنا ہے. آپ کو جب اتنا نہیں معلوم، کم استخلف الذین کا جواب دے دیں، میں آپ سے آدھا گھنٹے بات کروں گا. چلیں، کم استخلف الذین من قبل. میں پھر آیت کو شروع سے پڑھوں گا، ایک ایک جواب آپ سے لوں گا. جواب میں نے آپ سے لینا ہی. کم استخلف الذین من قبلہم کا جواب دے دو پہلے. آپ نے لکھا ہوا ہے کہ سنیوں کو آپ آنسر دیتے ہیں. آپ آنسر کے لیے بیٹھے ہوئے یا آپ اس کے لیے کہ آپ ہم سے جواب لیں گے؟ تو دوسرے بھی ہیں نا. آپ کے پاس کوئی علم تو ہے نہیں. آپ ادعا کر رہے ہیں کہ دیکھیں شخص مجھے پتا ہے کہ ضیاء وقت کے لیے کہتا ہے کہ ابو شیعہ کتب میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر، عمر، عثمان کی انہوں نے اطاعت کیا. بھائی جو شخص یہ ادعا کرتا ہے اس کو یہ اتنا نہیں معلوم، بھائی اس کو نہیں، اس سے بات کرنے کا فائدہ کیا؟ آپ اس کا رد کریں، آپ اس کا رد کریں. میں کہتا ہوں انہوں نے کیا ہے. البینۃ علی المدعی. اتنا نہیں معلوم آپ کو کہ جو شخص ادعا کرتا ہے کہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر، عمر کی اطاعت کرتے تھے، وہ اس پہ واجب ہے، نہ کہ ہم پہ واجب ہے کہ ہم ثابت کریں کہ نہیں کیا. مجھے ثابت کرنے دیں نا، پھر مجھے ثابت کرنے دیں. آپ مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہے. آپ کہتے ہیں جائے، مجھے قرآن کھولا اور آپ کہتے ہیں جہالت ہے. میں قرآن سے بات کر رہا ہوں. دس بس آپ اگلے ہفتے آ جائیں. اگلے میرے بھائی آپ کیوں نہیں پتا، ابھی لوگ منتظر ہیں، بہت عرصے سے منتظر ہیں. آپ ہمیں پیسے دے رہے ہیں، ہم آپ کے مقروض ہیں کہ آپ کو زیادہ ٹائم دیں، دوسروں کو باری نہ دیں. بھائی آپ کوئی خاص علم تو ہے نہیں، کوئی علم بھی نہیں ہے نا. کوئی عالم ہوتا تو ہم بات کرتے اس کے ساتھ. کچھ بھی نہیں ہے. جو آئے بائیں شائیں کرتے ہیں ان کو آپ 2 گھنٹے دیتے ہیں اور مجھے آپ آدھے گھنٹے کے بعد کہہ رہے ہیں. پہلے وہ مولوی تھا، حافظ تھا. 2 منٹ آپ کو ٹائم دیتے ہیں، بات جو مرضی کرو، اس کے بعد میں اگلے کالر کو لے لوں گا. بسم اللہ. 2 منٹ مجھے کیوں نہیں دیتے کہ اگر وہ حافظ تھا تو اگلے ہفتے آ جاؤ. اگلے ہفتے آپ کے پاس 1 گھنٹہ گارنٹی ہے، کیونکہ ابھی لوگ منتظر ہیں. آپ اردو نہیں سمجھتے بھائی،
किसी की मजबूरी को समझा करें। दोस्त बहुत सारे लोग मुंतजर, अगले हफ्ते 1 घंटे गारंटी है, अगर ना आओ तो तुम्हारी अपनी गलती है। नेक्स्ट ठीक है, वीक मैं अपना मौका दूं। ज़ाहिर है मैं हर अगर दफ़ा तो आपके लिए छुट्टी नहीं कर सकता हूँ, आज मैं छुट्टी करके आया हूँ काम से। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, ये अल्लाह ताला सैटरडे है वादा भाई, करता है, सैटरडे हर जगह छुट्टी होती है, रात को भी उधर, अभी रात का वक्त है उधर। लेकिन जल्दी छुट्टी करके आया हूँ, वैसे लेट होती है। मैंने बताया आपके उसको एडमिन को भी। अल्लाह ताला वादा करता है उन लोगों से, आमनू जो पहले ईमान ला चुके, माजी का सीगा है, मिनकुम जमा या मुखातिब हाजिर का अय्युहल्लज़ीना सीगा है, आमनू, वामिल, हाँ सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना नहीं, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू या वअमिलुस अय्युहल्लज़ीना सालिह आमनू भी है। वअमिलुस्सालिहात, और जो पहले नेक अमाल कर चुके, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह उनको जमीन में खलीफा बनाएगा, जैसे कि अल्लाह ने पहले खलीफा बनाया। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, अल्लाह फिर उनको तमकीन दीन भी देगा। हज़रत अली को, आपके मुताबिक हज़रत अली को तमकीन दीन अल्लाह ने कहाँ दिया? वो तो आपस में जंगें शुरू हो गई, दीन वो हुआ ही नहीं मजबूत। आपके नज़दीक तो ये है, खौ मिन बादि खौफिम अमना, खौफ के बाद अमन आ जाएगा। हज़रत अली के दौर में कहाँ अमन आया? आपके नज़दीक, हमारे नज़दीक, हम तो उनको खलीफा राशिद मानते हैं। और फिर इस आयत के नज़दीक ये हो गया। फिर आपने कहा कि मिनकुम तबगीज़िया है, और यहाँ पर जमा का सीगा है मिनकुम में, और उनमें से बाज़ में से हम कहते हैं ना, कम से कम 3 पे आता है। 3 हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, और हम चौथे हज़रत अली को भी शामिल करते हैं। ये तीनों खलीफा राशिद हैं, ये कुरान करीम से ये साबित है। और फिर सबसे बड़ी उस पे दलील हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आज आपके पास इस पे दलाइल है कि यजीद के मुकाबले में हज़रत हुसैन गए और हज़रत मुआविया से हज़रत अली की जंग हुई। लेकिन आप ये क्यों नहीं मानते कि हज़रत अबू बकर के मुकाबले में हज़रत अली ने जंग क्यों नहीं की? शेर खुदा है, इमाम मासूम है आपके नज़दीक। सुनिए, मेरी 3 मिनट आपने दिए मुझे। इमाम मासूम है, शेर खुदा है, और वो खिलाफत गस्ब हो गई, वो कुछ कर ही नहीं गए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन आप मौलाहु, आप जो हमारे जो प्रोग्राम नहीं इससे देखते बड़े हैं? नहीं। आप हमारे प्रोग्राम नहीं इसीलिए देखते ना? आपको मैं आप इस सुनिए, सवाल को कितना जवाब दिया हमने? लेकिन आपके पास अभी जवाब नहीं है। हर एक का इस्तेदलाल का तरीका है, अगर रहता है जवाब जवाब का। बहुत जवाब जो लोग हमारे प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं ना, आपकी ये जो बातें हैं मेरे भाई, इस तरह हैं, मैं क्या अर्ज करूं। कोई बच्चा, छोटा बच्चा इधर आए ना, कोई अलिफ बे की किताब पढ़ना भी नहीं उसको नहीं आता, वो कह दे कि भाई अलिफ बे जीम गलत पढ़ना शुरू कर दे और कह दे कि आपको नहीं आता। इस तरह है बातें। ये जो लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, यही सवाल जो आप करते हैं ना, इसका हमने बहुत जवाब दिया है। हम थक गए हैं इन सवालों के जवाब एक देते हो। अगर हम एक बस लाइन खुदा में हाफिज, जवाब दें, वक्त खत्म है, वक्त एक खत्म है लाइन में मेरे भाई। जवाब दें कि हज़रत अली ने बैत क्यों की हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान की? तुम एक लाइन में जवाब दें। ओके ओके, जवाब खुदा हाफिज, जवाब सुन लो, क्या ऑनलाइन जवाब सुन लो। खुदा हाफिज आपका।